सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, you're watching debate with नादिया मिर्जा। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम आई, 27वीं आईनी तरमीम आई, मंजूर भी हो गई। कुछ उसमें जो शिक़ें थी, जो प्रपोज शिक़ें थी, वो कुछ मंजूर हुई और कुछ मंजूर होने से रह गई। अब इत्तलात ये है कि जो मंजूर होने से रह गई थी वो 28वीं आईनी तरमीम में आएंगी और कभी इम्कान है कि ये 28वीं आईनी तरमीम मार्च तक आ जाएगी। अगर आपको और हमें तो याद है, अगर आपको भी ये बात याद हो कि 27वीं आईनी तरमीम में NLC के कट पर भी बात हुई थी, जिसपे और उसके साथ साथ जो एजुकेशन और हेल्थ मिनिस्ट्री को वफाक पे देने की भी बात हुई थी, जिसमें पीपल्स पार्टी ने काफ़ी मज़ामत की थी। उन्होंने इस पर जब बातचीत हुई तो ये दोनों शिक़ें वापस हो गई थी। उसी दौरान नए सूबों की भी एक बहस का आगाज़ हो गया था। ये 2-3 चीज़ें हैं जिस पे काम हो रहा था या बात कम अज़ कम हो रही थी, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई थी। इसी दौरान जब 26वीं आईनी तरमीम आई और 27वीं आईनी तरमीम आई तो MQM ने भी एक सिफारिश की थी कि बल्दियाती निज़ाम को पावर करने के लिए आर्टिकल 140 को एग्जैक्टली उसी तरह से लागू करने के लिए, लेकिन उस पर भी वो सिफारिश भी मंजूर नहीं हुई। शायद पीपल्स पार्टी उससे राजी नहीं थी। अब मामला क्या है? मामला ये है कि पीपल्स पार्टी तनहा खड़ी है और MQM और PMLN हम जबान है। वो हम जबान किस इशू पर है, या हम नवा कह लीजिए। साने गुल प्लाजा के बाद एक दफ़ा फिर से ये बहस शुरू हो गई और MQM तो एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने प्रपोजल दिया कि जी कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए, लेकिन शायद ये इतना आसान ना हो। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी का कहना यह है कि जो इस वक्त MQM है और जो वजीर दिफा है, जिन्होंने पहले ये मामला उठाया था 18वीं तरमीम को रोल बैक करने का असेंबली में, तो ये किसी और की ज़बान बोल रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अंदेशे क्या हैं, इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में मैं ज्वाइन किया हुआ है MQM के ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, MNA भी हैं, लाइकवाइज कादिर मंदुखेल साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों शख्सियात मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ख्वाजा साहब, आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मंदुखेल साहब से ये पूछ लूँ, पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं को अब ये लगता है कि ना MQM, और आज उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि ना MQM अपनी ज़बान बोल रही है और ना ख्वाजा आसिफ साहब यानी वज़ीर दिफा अपनी ज़बान बोल रहे हैं। बात ये हो रही है कि 18वीं तरमीम को शायद रोल बैक करने का इंप्रेशन या मज़ीद सूबों का इंप्रेशन या यही सारी चीज़ें, आप क्या कहेंगे इस पर? नादिया, ये नबील गवर साहब को मैंने नहीं सुना है कि उसने क्या कहा, लेकिन आप हम पहले ही दिन इस जहां ये गुल प्लाजा का सानिया हुआ है और उस वक्त हमने ये कहा, हमने शिकवा की है ख्वाजा आसिफ साहब से, जो मुल्क के वजीर दिफा है, वो बजाय ये कि वफाकी हुकूमत या वफाकी वजीर का किरदार अदा करते हुए सिंध हुकूमत के साथ या जो भी मामले थे, चाहे हमसे अज़ार हमदर्दी करते या हमें कोई ऑफर करते, जिस हवाले से इमदाद के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से या जो भी एक्सपर्टीज के हवाले से, उन्होंने डायरेक्ट जो है ना हिट किए 18वीं तरमीम। और साथ में उन्होंने ये कहा कि बल्दियाती निज़ाम जो है ना ये ख़त्म हो चुका है, फेल हो चुका है। ये कौन कह रहे? वो शख्सियत कह रहे हैं जिनकी अपने शहर में, अपने सूबे में पिछले 3 साल से बल्दियाती निज़ाम जो है ना वो नहीं है। पीपल्स पार्टी के पीपल्स सिंध हुकूमत में तो है, वहाँ नहीं है। और अगर बल्दियाती निज़ाम है तो वो है कि वहाँ पे कोई मेयर नहीं होगा, यानी लाहौर को 14 टुकड़े करके कोई मेयर नहीं होगा। और अब ये चलते चलते उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ा दी, इस्लामाबाद को भी 3 टुकड़ों पे तकसीम की है और उसको मेयर तो होगा लेकिन साथ साथ डिप्टी 2 मेयर भी होंगे। हमने ये बात कही है कि ये मौका नहीं था कि आप इस मौके पे ये बात करते और खुद ही जब आपके अपने जो है ना वो क्या कहता है उसमें लूप होल है या आपके अपने जो कवानीन है वो आपने जो बनाए। और साथ साथ मैंने ये भी कहा कि यहाँ पे मुस्तफा कमाल साहब वहाँ पंजाब असम्बली गए और उन्होंने इनके लोग या जो भी गए वहाँ करारदाद पास करे। तो हमने ये कहा कि आप खुद पहले सोचें कि पंजाब हुकूमत जो बल्दियाती इलेक्शन 3 साल से नहीं करा रहे और अगर करा रहे तो बगैर मेयर के करा रहे, तो क्या ये तजवीज़ आप सिंध को देंगे कि सिंध में भी ऐसा होना चाहिए? जबकि पिछले बल्दियाती इलेक्शन में MQM ने बायकाट किए और फिर अगले 2 दिन बाद मुस्तफा कमाल साहब ने भी वही ख्वाजा साहब की बातें करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस डाली। मुझे किसी फुटेज में किसी चैनल पे
मुस्तफ़ा कमाल साहब नजर नहीं आए कि वो जाके गुल प्लाजा को उसने विजिट किए या उनकी घरों के या जो भी जो शोधा है उनके घरों का उन्होंने विजिट किया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हम ये चीज करें कि ऐसे मौके की तलाश आपको क्यों थी? ठीक है, असम्बली का फ्लोर है, आप किसी और की बात कर सकते हो। मुझे अब इजाजत दीजिए ताकि मैं ख्वाजा इज़हार साहब की तरफ जाऊँ। बिल्कुल ठीक है, ख्वाजा इज़हार हसन साहब, पीपल्स पार्टी ये दावा करती है और ये काफ़ी हद तक दुरुस्त दावा करती है कि सिंध के अलावा कहीं भी इस बल्दियाती निज़ाम या बल्दियाती हुकूमत फाल नहीं है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, या इवन दो कैपिटल हो यानी इस्लामाबाद हो। तो कम से कम ये एक मिसाल तो पीपल्स पार्टी ने कायम की है कि उनके पास बल्दियाती निज़ाम है, चाहे जैसा भी है। आप मानते हैं इस बात को? नादिया फैक्ट्स को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। किसी किस्म का कोई क्रेडिट पीपल्स पार्टी का नहीं है। पीपल्स पार्टी की भुट्टो साहब के दौर से आज तक की तारीख में पीपल्स पार्टी ने कभी भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए। ये बल्दियाती इंतखाबात भी जिस तरीके से हुए हैं, इसमें हमारी और सुप्रीम कोर्ट की, यानी हम सुप्रीम कोर्ट गए थे और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था। फिर उसमें एक तरमीम थर्ड अमेंडमेंट आई, उसे हमने चैलेंज किया। फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक स्टिपुलेटेड टाइम में पीपल्स पार्टी को डंडे के जोर पे ये इंतखाबात कराने पड़े जो उनकी ख्वाहिश के खिलाफ था। जहाँ तक आप ये फरमा रही हैं कि बाकी सूबों में इलेक्शन नहीं है, तो पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट बिल्कुल यूँ जाएगा कि हमेशा से इनके रहनुमाओं का बयान ये रहा है कि हमारे सूबे में तो लाड़काना में कुत्तों ने सिर्फ 400 लोगों को काटा है, पंजाब में तो 2000 लोगों को काटा है, और पूरी दुनिया में तो कुत्तों ने 2 लाख बच्चों को काटा है। तो इस लिहाज से क्रेडिट बिल्कुल पीपल्स पार्टी को जाता है कि सिर्फ 400 बच्चे ही तो कुत्ते के कांटे से मरे हैं। इसी तरीके से थर में बच्चे मर रहे हैं, माएँ मर रही हैं, तो पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है, बिल्कुल जाता है जी। हमारे यहाँ तो कम माएँ मर रही हैं, बाकी जनूबी पंजाब में देखें आप कितनी माएँ मर गई हैं भूख से, इफलास से। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी को क्रेडिट बिल्कुल जाता है कि जी हमारे यहाँ तो सिर्फ महीना 10,000 मोबाइल चल रहे हैं, कुछ लोग मर रहे हैं, पंजाब में इसकी तादाद और ज़्यादा है। इस तरह के बयानात तो पीपल्स पार्टी की जो कंपैरिजन है, मेंटालिटी, इसको क्रेडिट नहीं कहते, इसको दो बदतरीन सूरत हाल में कहते हैं ना कि वो अपने आप को अफजल करार देते हैं। ब्लड कैनॉट वॉश विद द ब्लड। एक बदतरीन एग्जाम्पल दूसरी बदतरीन एग्जाम्पल से बेहतर नहीं हो सकती। बदतरीन मिसाल हमेशा बदतरीन रहती है। ठीक है, आपने अपनी बात स्टैब्लिश कर दी। मैं सिर्फ ये जानना ये चाह रही हूँ, जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब है, उन्होंने कहा कि ये एक इम्प्रेशन आ रहा है कि जी हम 18वीं तरमीम को रोल बैक करना चाहते हैं। हम ऐसा हरगिज नहीं चाहते, एमक्यूएम ऐसा नहीं चाहती। एमक्यूएम क्या चाहती है? देखिए, 18वीं तरमीम जो है ना, वो 18वें नंबर की तरमीम है। टेक्निकली खालिद भाई ने बात बिल्कुल ठीक की है, और फ्लोर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिलावल साहब को नाम लेके कहा था 27वीं तरमीम पे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज गौर करें कि 27वीं तरमीम के बाद विफाक को आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। और उन्होंने ख़ास तरमीम का इशारा भी किया था, मैं बाद में बता दूंगा आपको। तो 18वीं तरमीम में तो 102 से ज़्यादा तरामीम हैं, तो पूरी 18वीं तरमीम नहीं, लेकिन उसमें से कुछ तरामीम पीपल्स पार्टी काफ़ी हद तक मान चुकी है जो कि रोल बैक होगी। इसी तरह एनएफसी में भी बहुत सारा पोर्शन जो है वो रीएडजस्ट होगा, और ये पार्लियामान से होगा, 2/3 मेजॉरिटी से होगा, जिस तरह 26वीं हुई है, इसी तरह 27वीं। और 27वीं तरमीम को अगर आप देख लें तो 27वीं तरमीम से बहुत ज़्यादा अब आउटपुट निकला है, बहुत ज़्यादा रास्ते निकले हैं 28वीं, 29वीं और 30वीं तरमीम के। आगे बहुत सारी अमेंडमेंट्स आ रही हैं। मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर हूँ, तो जो सेंसिटिव लेजिस्लेशन है वो हमारे पास पहले आ जाती हैं। आगे चलकर आपको बहुत सारी ऐसी अमेंडमेंट कर रही हैं जिसमें पीपल्स पार्टी भी राजी होगी, पीएमएलएन भी होगी, जो कहीं ना कहीं 18वीं और एनएफसी और फाइनेंसेस और डिफेंस, इसके ऊपर आपको सूबों को, फेडरेशन को मजबूत करने के लिए वो लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ओवरऑल 18वीं तरमीम में मजबूत सूबे, मजबूत विफाक का जो नारा था वो फेल हो गया है। विफाक कमज़ोर हो रहे हैं, सूबे रियासत बन रहे हैं। तो अब रियासत पाकिस्तान का फैसला ये है कि सूबे और विफाक यकसा तौर पे मजबूत होंगे और ये आईनी तौर पे पास होगी। खालिद भाई की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 18वीं तरमीम एज ए नंबर नहीं, बल्कि तरमीम के अंदर जो है वो रोल बैक होगा।
نظیر مختصر سا بریک, اسٹے ود اس. قادر مدوخیل صاحب, خواجہ اظہار صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ بھی اس میں شامل ہوں گے جب 2/3 سے منظور ہونی ہے. ظاہر ہے کوئی ترمیم جو ہے وہ اس کے لیے 2/3 کی اکثریت درکار ہوتی ہے, تو آپ بھی اس میں شامل ہوں گے اور بہت ساری ترمیم آ رہی ہیں ممکنہ طور پر. کیا آپ آج اس پروگرام میں یہ کیٹیگوریکلی کہہ سکتے ہیں کہ آپ شامل نہیں ہوں گے؟ دیکھیے, میں خواجہ اظہار صاحب میری پارٹی کے بارے میں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا مانا ہے کیا نہیں مانا. اب اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس کا جواب کیا دوں, نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ 18ویں ترمیم خالی پیپلز پارٹی نے نہیں پاس کرائی ہے, ایم کیو ایم اور باقی جماعتیں مولانا صاحب سمیت اور مسلم لیگ نون بھی شامل تھی. تو کیا اس وقت یہ ساری چیزیں ذہن میں نہیں تھی جو آج یہ خدشات ظاہر کر رہے ہیں, اور اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کی تحریکیں چل رہی ہیں. اگر وہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی لوپ ہولز رہ گئے ہیں, کوئی خامیاں رہ گئی ہیں, کوئی سقم رہ گئے ہیں, تو اس میں تو ترمیم ہوتی ہے. 1973 کا آئین تھا نا, کتنی ترمیم ہو گئی؟ اب 27 ترمیم ہو گئی, 27 ترمیم ہو چکی ہے 1973. اب ہم کہیں کہ جی اس وقت بھٹو صاحب کو یا پیپلز پارٹی کو نہیں پتا تھا کہ یہ چیز ہونی ہے, یہ چیز ایسی غلط ہے, یا یہ چیز ایسی صحیح نہیں ہے. ترمیم تو کبھی بھی ہو سکتی ہے نادیہ, ترامیم کبھی بھی ہو سکتی ہے. جس اسمبلی کے پاس 2/3 میجارٹی وہ کوئی بھی ترمیم لا سکتے ہیں, اور ترمیم کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پچھلے ترمیم کو انہوں نے امینڈ کرنا ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ 18ویں ترمیم ختم کر دیں گے, میں خواجہ آصف صاحب کی بات کروں تو جو باتیں آپ کو کوئی فکر پہ عمل نہیں ہو رہا ہو, اس کو ختم کرنے کی بجائے آپ پورا ختم کر رہا ہے, وہ ختم نہیں کر رہے. اچھا سر, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کراچی ایک 3 سے 4 کروڑ آبادی والا شہر بن چکا ہے, اور یہ مینج نہیں ہو رہا. یہاں پہ کتے 3,000 لوگوں کو ابھی تک کتے کاٹ چکے ہیں, لوگ ڈمپر کے آکے نیچے آ کے مر رہے ہیں. اسٹریٹ کرائمز کی جو صورتحال ہے وہ آپ جانتے ہیں, بلڈنگز میں آگ لگ جاتی ہیں. تو جس طرح سے ہمارا ریسکیو مکمل طور پہ پورا اسٹرکچر آ کے دڑم سے گر جاتا ہے, وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. گٹر میں بچے گر جاتے ہیں. ابھی ایک 70 وہ بچہ ہوا, اس کے بعد 70 سالہ ایک بزرگ گر گئے. بھائی نہیں مینج ہو سکتا. آپ کیا کوئی اور بھی حکومت ہوتی تو شاید اتنا بڑا شہر مینج نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس اس کا کوئی حل نظر آتا ہے؟ کوئی حل دے سکتے ہیں آپ ہمیں؟ نادیہ, پچھلے 28-30 سال سے یہاں رینجرز بیٹھی ہوئی ہے کراچی میں. کس لیے بیٹھی ہے, اور یہ رینجرز پہلی مرتبہ کب آئی اور کیوں آئی ہے؟ اب یہ انہوں نے کرنا ہے یہاں پہ. نہ اب یہ رینجرز نے کرنا ہے. تو آپ میرا پورا جملہ سن لینا. رینجرز کیوں بیٹھی ہے؟ سوال تو میں یہ اٹھا رہا ہوں کہ یہ رینجرز پچھلے 28-30 سال سے یا اس سے بھی شاید زیادہ میں کیوں بیٹھی ہے؟ نادیہ, یہاں پہ روز کے سطح پہ 25 سے 30 قتل ہوتی تھی. یہاں پہ بوری بال لاشیں ہوتی تھی. یہاں پہ مخالف جماعتوں کے لوگوں کو پکڑ کے اس کے گھٹنوں میں ڈرل داغا جاتا تھا. یہاں کل کا اعلان کیا جاتا تھا کہ پرامن ہڑتال ہے, اور آج سے جو ہے نا وہ درجنوں گاڑیاں جلا لیتے تھے. یا ایک ایم پی اورنگی ٹاؤن کا مر جاتا ہے, اس کے بدلے میں رات کو 110 کہنے پہ ہوتا تھا وہ قصہ فارینہ ہو گئے. نہیں فارینہ, نادیہ فارینہ ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہ کہوں کہ کم سے کم وہ صورتحال تو نہیں ہے کراچی میں کہ جو صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھا. نمبر 1 بات. اچھا, چونکہ وہ صورتحال نہیں ہے, چونکہ ایک دن میں 20 لوگ نہیں مر رہے, تو یہ جائز ہے. نادیہ, تھوڑا سا مجھے چھوڑ دے, کیونکہ ایک سوال کے اندر اتنی سوال آپ کرتی ہو نا تو میں بھول جاتا ہوں. کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی ہے. اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو مجھے بھی سمجھا دیجئے کہ چونکہ اب دن میں 25 لوگ نہیں مر رہے, تو اگر آگ سے 50, 100, 80 لوگ مر جاتے ہیں تو چلے خیر ہے, اب ڈیلی کے 20 تو نہیں مر رہے. Is this really justified? نادیہ, اگر میں یہ بات کہوں کہ جس دور میں 25 سے 30 لوگ مرے دیتے تھے, آج وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کتے سے لوگ کاٹے جا رہے, فلاں ہو رہے. تو بھائی آپ کنٹرول نہیں کر سکے تھے نا, اور جو مارتے تھے آپ ان کے اتحاد کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اب مجھے خواجہ صاحب سے جواب لے لیجئے گا. میں خواجہ صاحب سے بیسیکلی سوال مجھے کمپلیٹ کرنا ہے. نادیہ, آپ نے میری بات نہیں سنی. وہ یہ کہتے ہیں, اور مجھے آپ کمپلیٹ کرنے دیں کہ چونکہ 25 لوگ نہیں مر رہے, تو اگر آگ میں مر جاتے ہیں, گٹر میں گر کے مر جاتے ہیں, ڈمپر کے نیچے آ کے مر جاتے ہیں, تو چلے ٹھیک ہے, گزارا کر لیں. سر آتی ہوں نا, آتی ہوں. میری پورے بات تو سنیں نادیہ, آپ نے ہر سوال کے اندر سوال چھوڑا. میری بات تو سنیں, میں کیوں کہہ رہا ہوں کراچی کے بارے میں. سر آتی ہوں, آپ کی طرف بھی آتی ہوں, مجھے ٹائم دے. ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے. 10 سوال کرتی ہوں تو 2 سوال کا جواب آتا ہے, آپ 10 اور کر لیتی ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ نہیں, آپ کرو سوال.
سر مجھے 2 منٹ دے دیں, میں آتی ہوں آپ کے پاس واپس, میں خواجہ صاحب سے بات کوئی کروں. خواجہ صاحب آپ آدھا گھنٹہ لیں, میرے پاس ٹائم بہت ہے. ابھی بھی قادر مندوخیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پہلے 25 مرتے تھے اور آپ کے دور حکومت میں مرتے تھے, مطلب آپ اتحادی تھے یا آپ کا جو کیا ہوتا ہے وہ توتی بولتا تھا شہر میں, تو اب اگر اس سے میں یہ ازیوم کری, وہ نہیں کہہ رہے کہ چونکہ پہلے والی صورتحال نہیں ہے, 25 کا اسکور نہیں ہوتا, تو اگر آپ گٹر میں گر جاتے ہیں, آگ میں 60-70-80 لوگ اس میں شہید ہو جاتے ہیں, یا گٹر میں گر کے یا ڈمپر کے نیچے یا اسٹریٹ کرائم میں, تو چلے جی برداشت کریں, پہلی والی تو حالات نہیں ہیں, برداشت کریں, چلا سکتے ہیں اس طرح. بھئی ابھی ان کی کیمرے صاحبان نے قومی اسمبلی میں نیوزی لینڈ کی مثال دیتے ہوئے کہے آگ لگ جاتی ہے, 40 لوگ مر گئے, ہو جاتا ہے, آگ لگ جاتی ہے, 40 لوگ مر جاتے ہیں, ہو جاتا ہے, آگ جل جاتے ہیں, ہو جاتا ہے. اور ضروری نہیں ہے وزیر اعلیٰ ہر جگہ پہنچے. ابھی دیکھیں نا گل پلازا کی جو تحقیقاتی رپورٹ آئی, آپ تمام صحافی وغیرہ سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں کہ وہ تو شکر ہے کہ مراد علی شاہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف FIR نہیں کٹوائی, اس کے یا ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف نہیں کٹوائی, کہ پہلی دفعہ اس زمین کے اوپر ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا آفس بنایا تھا. تو یہ جو ہے نا وہ کہیں کی مٹی کہیں کا روڑا, بھانمتی نے کنبا جوڑا, بات کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. میں ہم اور آپ بات کر رہے ہیں قومی کانسٹیٹیوشن کی, قومی مفاد کے اندر ترمیم کی, اور یہ سطحی طور پر بات کر رہے ہیں. ایک طرف کہ 40 لوگ مر گئے کچھ نہیں ہوتا, دوسری طرف یہ پتہ نہیں کون سی من گھڑت کہانیاں سنا رہے ہیں, جبکہ عزیر بلوچ کس کی پھپھی کا لڑکا تھا, رحمان ڈکیت کس کے چچا کا لڑکا تھا, شناختی کارڈ دیکھ کے کون مارتا تھا. بھتے کی شکایت ابھی تاجر برادری نے فیلڈ مارشل صاحب کو کی ہے. آباد کے گروپ نے جا کے فیلڈ مارشل صاحب کو لینڈ گرابنگ اور سرقت سسٹم کی شکایت کی ہے. بالکل ایسی ہے. کل تاجر برادری نے مراد علی شاہ اور میئر کے استعفے کا کراچی میں ببانگ دوہل بڑے دھڑلے سے مطالبہ کیا, اور سامنے آ کے کیا ہے کہ ایسی کی تیسی جو کرنا ہے کرو, ہماری جان چھوڑو. اسی طریقے سے یہ میری آواز نہیں ہے, یہاں رہنے والا اس شہر میں, جو کہ اس شہر کا شہری ہے, جو یہاں پیدا ہوا ہے, جو یہاں مر رہا ہے, جس کی قبریں یہاں ہیں, وہ جانتا ہے کہ صرف اس شہر میں ہی نہیں, کراچی تک کشمور ہر جگہ بربادی ہے. ہم بات کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی, یہ ایک بڑا مشکل ٹاپک ہوتا ہے. میرے پاس چونکہ تھوڑی سی وقت کی کمی بھی ہے, تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ MQM کا آپ دیرینہ مطالبہ کیا ہے اس صورتحال کے پیش نظر جو اس وقت ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کی. دیکھیے میں تو, ہمارا مطالبہ تو کسی زمانے میں تھا کہ ایک با اختیار لوکل گورنمنٹ, جس کے لیے عدالت بھی گئے, عدالت سے فیصلے بھی لیے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ 18ویں ترمیم اور با اختیار صوبوں کے ایک ڈھکوسلے بازی نے بہت ساری لیجسلیشنز پہ ہمیں رکاوٹیں. لیکن اب پاکستان کی ریاست نے بھی یہ سوچ لیا ہے کہ اس ملک کی 2 چیزیں ایک ہی طرح کی اور ایک ہی کمانڈ میں ہوں گی, بلکہ 3 چیزیں. پہلی چیز ملک کا دفاع, چاہے وہ اندرونی ہو چاہے بیرونی ہو, چاہے افواج ہو, نیوی, بری, آرمی, چاہے رینجرز FC یا نیوی, یا وہ رینجرز FC, کسٹم, یہ ساری ہوں. دوسرا, اس ملک اختیار نظام ایک جیسا با اختیار ہوگا کراچی تک, خیبر تک, یہ فرمائشی پروگرام سب ختم ہونے جانے ہیں. اور تیسرا جو ہمارا تعلیمی نظام ہے کہ کہیں جہاد حلال ہے, کہیں جہاد حرام ہے, یہ بھی اب یونیفارم ہونے جا رہا ہے. یہ صوبائی خودکاری کے چکر میں سب اپنے مضامین ایڈ کر کے فضول قسم کی تاریخ پاکستان کی مشق کر رہے ہیں, یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو آگے چل کے بہت ساری ترامیم ملک کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے قادر مندوخیل صاحب, اب اگر ملک کے لیے بہتری ہوتی ہے, صوبہ سندھ کے لیے بہتری ہوتی ہے, تو کم از کم آپ بیٹھ کے بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. یک طرفہ بیانات دے دینا کہ جی یہ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, یہ لاشوں پہ سے گزر کے جانا پڑے گا, یہ بڑے جذباتی قسم کے بیانات نہیں ہیں. نادیہ سوال یہ کہ یہ ساری چیزیں جب آپ کے پاس تھی, بلدیات, داخلہ, انڈسٹریز, ایجوکیشن, یہ سارے محکمے آپ کے پاس تھے 25-30 سال, اس وقت تو سب اچھا تھے. اگر 18ویں ترمیم میں آج جن کو یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے صحت کے شعبے میں سندھ نے وہ ترقی کی ہے کہ نہ پنجاب, نہ پختونخوا, نہ بلوچستان اس کو مقابلہ کر سکتا ہے, بلکہ ایشیا کے لیول کے اسپتال بنے, تو یہ میرے سردردی نہیں ہے, یہ ان کی پریشانی ضرور ہے.
یہ میں بتاؤں آج مصطفیٰ کمال صاحب ان کے وفاقی وزیر صحت ہے، پچھلے 2 سال سے وہ لوگوں کو صرف یہ تربیت دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو بیماری سے بچانے کے لیے کر رہے ہیں، نہ کوئی اسپتال کھولنے کی بات ہو رہی ہے، نہ کوئی ڈسپینسری کھولنے کی بات ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہو رہی ہے۔ ایک پیمز اسپتال کا آپ نے اس کو وزیر صحت بنائے کیوں؟ ایک اسلام آباد کے 2 کالج کو آپ نے وزیر تعلیم بنائے کیوں؟ اگر آپ نے بنائے یا MQM نے وہ ایکسپٹ کر لی ہے جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ صوبائی چیپٹر ہے، تو پھر آپ صوبائی چیپٹر کو دیکھ لیں۔ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ NICVD کا ایک جال بچھا ہوا ہے، 11 اسپتال ہے بڑے ٹاپ کے شہروں میں۔ یہاں گمبٹ میں جو نا وہ لیور ٹرانسپلانٹ کا جو 1.5 سے 2 کروڑ علاج فری ہوتا ہے وہ ایشیا سے لوگ آتے ہیں۔ یہاں اگر بینظیر ٹراما سینٹر کراچی میں تو وہاں پہ ایک ٹاپ لیول کا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ 18ویں ترمیم میں جو دوسری چیزیں ہیں، آپ اگر یہ کہو گے کہ 18ویں ترمیم ختم کریں گے تو آپ کے پاس اگر 2/3 میجارٹی ہے قومی اسمبلی سینٹ میں تو ضرور اپنا شوق پورا کر لے۔ اگر نہیں ہے اور آپ سمجھ لو کہ پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں ہو سکتے تو یہ دھمکیاں دینا چھوڑ دیں۔ ترمیم کا مسودہ پیش ہونے دے، پارلیمنٹ میں آ جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کون اس کے ساتھ کھڑا ہے اور کون اس کا مخالف ہے۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کا بھی میں پروگرام کو یہیں پہ ختم کروں گی اس بات کے ساتھ کہ چاہے وہ مطالبات پیپلز پارٹی کے ہو، چاہے وہ مطالبات MQM کے ہو، چاہے وہ مطالبات PMLN کے ہو یا کسی اور تیسری سیاسی جماعت کے ہو، چاہے اس میں PTI اپنا کہیں نہ کہیں کوئی رول پلے کرنا چاہے، متفقہ طور پر جو اس ملک کے لیے، جو اس صوبے کے لیے، جو اس شہر کے لیے انف والا حساب ہے۔ مطلب اگر یہ وہی والی بات ہے کہ نہ ہم کریں گے اور نہ ہم کرنے دیں گے، جو کراچی کے حالات ہیں، جو سندھ کے حالات ہیں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ مختصر سا بریک لے لیتے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں۔ کچھ قانون سازی ہو رہی ہے، ایک تو گھریلو تشدد کو لے کر بھی، اور اس کے بعد ایک عمر کی حد شادی کے لیے اس کے بھی۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم ایسے کسی قانون کو نہیں مانتے، اسلامی نظریاتی کونسل میں جانا چاہیے، لیکن جو خواتین پر تشدد پہ ہے اس میں بھی بہت ساری ایسی شقیں ہیں جس پہ جو ہمارے اسلامک اسکالرز ہیں یا جو ہمارے علماء ہیں وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ یہ ہمارا کہیں نہ کہیں جو ہمارے سوشل نارمز ہیں ان کے اگینسٹ ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا اگر بیوی کچھ ایسے شرعی مطالبات کرتی ہے تو کیا ہم ان کو یہ کہہ کے نہ مانیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا؟ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم مختصر سی بات کریں گے کہ کچھ قوانین ایسے اسمبلی سے پاس ہوئے ہیں جس پہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں ان کے کچھ ریزرویشن سامنے آئی ہے۔ ایک تو پاس ہوا کم عمری کی شادی کا، جسے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی بیان آن ریکارڈ ہے کہ جی میں چھوٹی عمروں کی شادیاں بھی کراؤں گا، میں خود اس میں شامل ہوں گا اور یہ غیر شرعی عمل ہے، دیکھتا ہوں اس میں کون روک سکتا ہے۔ دوسری طرف خواتین پر کا ایک بل پیش ہوا اور پیش ہونے کے بعد وہ منظور بھی ہوا۔ اس کی کچھ چیزیں میں آپ کو سامنے پڑھ دیتی ہوں جس میں انہوں نے کہا گیا کہ بیوی کو گھورنا، گالی دینا بھی جرم ثابت ہوگا، یہ جرم سمجھا جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی دینا بھی جرم تصور ہوگا۔ رضامندی کے بغیر بیوی کو جوائنٹ فیملی کے ساتھ رکھنا بھی جرم تصور ہوگا۔ تو کیا یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہماری اسلامی جو اقدار ہیں یا جو ہمارے شرعی چیزیں ہیں ان سے کسی قسم کی متصادم ہے؟ اس پہ ذرا گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے علامہ طاہر اشرفی صاحب نے۔ السلام علیکم طاہر اشرفی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ طاہر اشرفی صاحب فرمائیے گا کہ یہ جو بل پاس ہوا ہے اس پہ کچھ علماء اکرام کو تھوڑا سا اس پہ اعتراض بھی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے سوشل نارمز ہے، جو ہمارا سوسائٹی کا اسٹرکچر ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، پہلی بات جو 18 سال کی شادی کی پابندی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل میں 2-3 بار یہ معاملہ آیا، ہم نے ہمیشہ اس میں یہ کہا کہ قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ بچی اور بچہ دونوں کے لیے یہ ہے کہ وہ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، کیونکہ ایک بچی یا بچہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ 3 گھروں کا پاسبان، 3 گھروں سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ ایک اپنا گھر ہے، ایک سسرال کا گھر ہے، ایک ماں باپ کا گھر ہے، اور اگر خرابی ہوتی ہے پھر ان 3 گھروں میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا عاقل بالغ بچی جو ہے اس کی وہ تقریباً 15 سے 16 سال کے قریب جو ہے ہمارے ہاں جو عام عمر ہے، تو آپ اس کو اول تو آپ اس میں عمر ڈالے ہی نہیں، جب قرآن کا یہ حکم ہے کہ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو،
वो समझती हो हालात को। लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो आप इसको कोई 16 साल के करीब कर लें। ये इस्लामी नजरियाती काउंसिल में इस पर डिस्कस हुई थी, लेकिन ये 18 साल वाला जो है वो कानून, इसकी हमें समझ नहीं आई कि एकदम फिर ये आ गया और इस पर कोई मुशावरत भी नहीं हुई, इस पर कोई किसी ने राय भी नहीं ली। और उसके बाद अब ये जो हम देख रहे हैं कि अगर बीवी को घूरेगा तो तब भी FIR है। आज किसी ने बड़ा अच्छा कहा, उसने कहा पहले तो धमकी देगा और उसके बाद पुलिस आ जाएगी कि FIR देनी है कि तलाक की तुम्हें धमकी दी, तो उसके बाद क्या होगा? तो कितने घर उजड़े आपके मुआशरे में खुला और तलाक के लाखों केसेस अदालतों में पड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो कुछ ये इसमें है, ये हमारे रिवायात, हमारे दीन, हमारे समाज और जमीनी हकायक के खिलाफ है। तो इसे मानेगा ही कोई नहीं। तो पार्लियामान के कानून जारी करे तो कौन के लिए है, तो कम से कम कौन मिजाज क्या है और हमारे यहाँ देहाती जो अपना जो आने वाले लोग हैं वो एक घर में अच्छा खानदान रहते हैं, तो आप कैसे जो है उसको करेंगे? तो इससे तो मुआशरे में बड़ा बिगाड़ पैदा होगा और बजाय इसके इस्लाह होने के इससे तो और खराबी पैदा होगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जमीनी हक़ाइक़ के मुताबिक फैसले करने चाहिए और ऐसा कोई फैसला नहीं करना चाहिए जिससे मजीद बिगाड़ पैदा हो। बसद एहतराम अशरफी साहब, मौलाना साहब ये फरमाएगा अलामा साहब की बात यह है कि जब आप एक औरत को तलाक की धमकी देते हैं और उससे वो तमाम चीज़ें मनवा लेते हैं जिसमें उसकी मर्जी शामिल नहीं होती या जो मुनासिब भी बहुत सारी चीज़ों पे नहीं होती, और अगर इसको काबिल जुर्म करार दिया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर औरत को एम्पावर करने की बात की जा रही है, जो कि हमारे माशरे में ऑलरेडी एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में हम औरत को बड़ा निचले दर्जे का शहरी तस्वुर करते हैं। अगर औरत को इन चीज़ों से तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, वो नहीं चाहती कि जी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहे, और ये शरीयत भी कहती है कि अगर औरत नहीं चाहती तो आप उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, तो इसमें आपको क्या सुकून नज़र आ रहा है? बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जब आप एक कानून बना देंगे और एक आदमी की जो आमदनी है, अब 4 भाई एक घर में रहते हैं या सास ससुर के साथ जो है वो आप लोग रह रहे हैं और अब उसकी इनकम ही नहीं है कि वो और नया अलहदा से घर लेके दे सके, तो वो क्या करेगा? इसलिए हमें कतार ये बिल्कुल मैं इसको सबसे घटिया अमल समझता हूँ कि अगर कोई अपनी बीवी को तलाक की धमकी दे, लेकिन आपके मुआशरे में ये रोजमर्रा की चीजें हैं और सुलह भी होती है, उसके ऊपर आपस में मियाँ बीवी आधे घंटे बाद दोबारा जो है शीर व शक्कर भी हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरफ ले जाएंगे तो तलाक की धमकी के बाद जब आप FIR की तरफ जाएंगे तो अगला काम क्या होगा? अगला काम फिर तलाक होगी, फिर तो कोई सुलह सफाई का रास्ता ही नहीं रह जाएगा। तो बिल्कुल मैं उन लोगों में हूं। ये चीज आपकी बात ठीक है कि अगला, दुरुस्त फरमाया आपने कि अगला अगर एक धमकी आपको देते हैं और इस पे अगर रिएक्ट करती है, तो आप क्या दूसरे लफ्जों में ये कह रहे हैं कि अगर आदमी धमकी दे ले तो औरत चुपचाप सुन ले? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात है कि किसी भी मर्द को अगर वो उसमें इंसानियत है तो अपनी बीवी को तलाक की धमकी देनी नहीं चाहिए। लेकिन हमारा जो मुआशरा है, देखें जमीनी हकायक को देखना होगा। आपके मुआशरे के अंदर ये बात लड़ाई झगड़ों में चलती है, लेकिन वो वही 10 मिनट के बाद वही मियाँ बीवी शीरे शक्कर होके बैठे होते हैं। तो ऐसा रास्ता नहीं खोलना चाहिए जिससे जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कतन इस बात का नामी हूँ। मैं तो वो शख्स हूँ जो एक शादी का कायल हूँ कि 4 का इस्लाम ने हुक्म दिया है, इस्लाम ने इजाजत दी है, लेकिन आज के मुआशरे में एक शादी अगर कोई अच्छे तरीके से निभा ले तो उससे बेहतर क्या है। लेकिन हम अपनी जमीनी हकायक को अपने निचले ग्रास रूट लेवल पे जो दुनिया आपकी बस रही है पाकिस्तान की, उसको भी तो देखना होगा ना आपको। सर लेकिन मैं ये समझती हूँ मेरी नाकिस राय में कि कम से कम औरत को एक आप कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं,
ایک شیلڈ پرووائڈ کر رہے ہیں. ادروائز کوئی عورت خوشی سے یا خوش دلی سے اپنا گھر توڑنا نہیں چاہتی کہ مرد نے دھمکی دی اور عورت FIR کٹوانے چلی گئی. وہ تو عورت کو ہی پتا ہے کہ وہ تو صرف دھمکی دے رہا ہے. اس صورت میں تو یہ واقعی ہو جائے گا. لیکن جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تبھی عورت جو ہے وہ مجبور ہو کے کوئی نہ کوئی ایسا ایکشن لیتی ہے. تو کم از کم ایک قانونی تحفظ ضروری نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں عورت کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں نا کہ عورت اسی طرح وہ بڑا بدبخت مرد ہوگا جو اپنا گھر توڑنا چاہتا ہوگا, جو اپنی اولاد کو جو ہے وہ بہت ہے نا, بہت ہے بدبخت. آپ کو پتہ ہے کھڑے کھڑے طلاق دے کے گھروں سے نکال دیا جاتا ہے. تو جس انسانیت سے آپ بات کر رہے ہیں وہ ہمارے یہاں پائی نہیں جاتی معذرت کے سوا سے. دیکھیں گزارش یہ ہے, میری عرض یہ ہے کہ ہم 2 یا 4 یا 10 کیسوں کے اوپر بات نہیں کر رہے, ہم ایک 25 کروڑ عوام کی بات کر رہے ہیں جہاں پر ہمیں اگر ہم حقائق سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیں تو وہ دوسری بات ہے. میں نے تو آپ سے کہا کہ وہ بڑا خبیث انسان ہوگا, کوئی یا اس سے بھی برا لفظ ہوگا جو اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دے. لیکن کیا اس کے نتیجے کے اندر بہتری آئے گی کہ جب پولیس اسے لے جائے گی, یا اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ اور خرابی پیدا ہوگی؟ تو ہم کہتے ہیں آپ زمینی حقائق کو سامنے رکھیں. جو زمینی حقائق ہیں, بالکل کسی بچی کو, کسی عورت کو, کسی خاوند کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر جبر کرے, اسے مارے. حتیٰ کہ ہم روزانہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بہو اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرتی ہے تو وہ اپنے میاں پر احسان کرتی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی علیحدہ گھر لے کے دے اور اس کی تنخواہ 20,000 ہے, تو وہ کدھر جائے گا, کیا کرے گا وہ؟ تو یہ ساری چیزوں کو بالکل آپ کریں قانون سازی, لیکن زمین کی حقائق کو دیکھتے ہوئے کریں نا. اگر آپ کہیں کہ جی نہیں ہم نے قانون سازی ایلیٹ کلاس کے لیے, تو ایلیٹ کلاس کے کوئی 2-4 لاکھ تو یہ کر لیں گے, اور باقی ایک گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں, ایک باپ اور ماں رہتے ہیں, وہ کدھر جائیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے جو ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں. لیکن قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خدا نخواستہ بیوی پہ ظلم کرے, بہن پہ ظلم کرے, ماں پہ ظلم کرے. بالکل نہیں. بیوی جو ہے اس کو اللہ نے وہی حق دیا ہے جو مرد کا ہے. علامہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے. اگر یہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس قسم کی قانون سازی کی بھی شاید ضرورت ہی نہیں پڑتی, لیکن ہو رہا ہے. ہم یہ بات تو کر رہے ہیں کہ ہم یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, لیکن وہاں پہ سارے کے سارے حقوق جو ہے وہ مردوں کے پورے ہو رہے ہیں. عورتوں کو ہم حقوق دینے کے لیے یا ایک شیلڈ دینے کے لیے, ایک تحفظ دینے کے لیے قانونی طور پہ تیار نہیں ہے. مطلب مرد اس کے پاس تو آئے گا نا اگر وہ یہ سمجھے گا کہ یہ قابل جرم میرا ایکٹ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کے ملک کے اندر طلاق اور خلا کی ریشو ہے وہ ذرا چیک کروا لیں آپ اپنا کیمرہ مین بھیج کے کہ کیا ہے, اور اس کے بعد ذرا چیک کروا لیجیے گا کہ کتنی تیزی آتی ہے اس کے اندر. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ضرور کیجئے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے, اسے مارتا ہے, اس کو بلیک میل کرتا ہے, یا اس کے ساتھ ایسی حد پہ چلا جاتا ہے کہ جو ناقابل قبول ہو, تو آپ اس کو ایکسیپٹیبل بنا دیں. نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل اس کے اوپر گرفت کریں, لیکن کوئی ایسا انداز اختیار کریں کہ جس سے جو معاشرہ آپ کا ہے, ہم اس وقت عام ہمارا سماج میں عام گفتگو آپس میں کرنا ممکن نہیں رہی ہے. تو یہ تو ایک ایسے سلسلہ چل پڑے گا کہ جس کو پھر اللہ مان والا حفیظ ہی ہے. لیکن اس سے قطعاً یہ مراد نہ لی جائے, نہ اس سے یہ سمجھا جائے کہ اگر کوئی خامد اپنی بیوی کو بلیک میل کرتا ہے, یا اس کو مارتا ہے, یا اس پر تشدد کرتا ہے, یا بغیر اس سے جو قانون کے مطابق اجازت کے وہ جاتا ہے کہ جناب اپنا کوئی اس کا حق تلفی کرتا ہے, تو اس کو اجازت ہے. بالکل قطعاً اجازت نہیں ہے اس کو. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا ایک بات معذرت کے ساتھ علامہ صاحب, ایک بات اجازت نہ ہونا اور ایک چیز قابل جرم ہونا. ہم تو وہ قوم ہے کہ اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمارا سگنل پہ چلان نہیں ہوگا تو ہم تو سگنل کو توڑ دیتے ہیں, اس کی پرواہ نہیں کرتے. تو ہم تو ڈنڈے والی قوم ہے. اگر وہ ڈنڈا نہیں ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے ہم مرد کو ایک طرح سے کھلی چھوٹ دے رہے ہیں. بٹ اینی وے, تھینک یو ویری مچ علامہ اشرفی صاحب آپ کے ٹائم کا, طاہر اشرفی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایک قانونی تحفظ, ایک قانونی شیلڈ
عورت کو مل رہی ہے تو پھر، اور اگر آدمی کو یہ پتا ہوگا کہ اس کا یہ ایکٹ قابل جرم تصور ہوگا تو وہ خود پیچھے ہٹے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ جی چونکہ اس سے طلاق بڑھیں گی، چونکہ اس لیے معاشرے میں جو ہے وہ مزید افراتفری ہوگی تو اور یہ قانون ہی نہ ہو یوں کیوں نہیں کہ مرد کو پتا ہو کہ جب وہ طلاق کی دھمکی دے رہا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ایسی زبردستی کر رہا ہے تو یہ میرا قابل جرم ایکٹ ہے، تو وہ اس سے ہی اجتناب کرے۔ بہرحال قانون سازی تو ہو گئی ہے، قانون تو بچ گیا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب قانون کی پاسداری کریں اور اس قانون سے ڈریں۔ پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔